کہ منافق اور جھوٹے جو ہے نا ان کی نشانیاں ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار دکھاتا ہے۔ جنوری کے آخر میں عمران نے گرفتار ہونا ہے، تو کیا چوروں کو ڈاکوؤں کو رہنے دے باہر کے حالات خراب ہو جائیں گے؟ ڈاکے ڈالے ہیں، اس نے چوریاں کی ہیں، اس نے، اس کی بیوی نے، پتہ نہیں اپنے بچوں نے کلمہ بھی پڑھا ہے کہ نہیں، دوسروں کو نہیں انل منکر کہتا رہا ہے۔ یہی اوقات ہے اس کی، یہی اس کی حیثیت ہے، اس کو چلے جانا چاہیے دوبارہ۔ یہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے نا، ان کو اپنا علاج بھی کروانا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میں ہوں مہوش تبسم۔ ناظرین، پنجاب کی سیاست میں اس وقت بڑی گرما گرمی چل رہی ہے اور اب خبریں یہ آ رہی ہے کہ تحریک انصاف کے 10 ارکان پنجاب اسمبلی غائب ہو گئے ہیں، وہ فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ لیکن خان صاحب اس سے پہلے بڑے کانفیڈنٹ تھے، وہ کہتے تھے ہم اعتماد کا ووٹ لے لیں گے اور پرویز الہی وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ لیکن مبشر صاحب، اب صورتحال دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی رہیں گے؟ اچھا، ویسے پہلی بات یہ ڈرامہ کیا ہے؟ اعتماد کا ووٹ کیوں لیں گے؟ اسمبلی کیوں نہیں ڈیزالو کر رہے؟ چلے کے پی کے کی اسمبلی کیوں نہیں ڈیزالو کر رہے؟ وہاں سے وفاق سے استعفے کیوں نہیں دے رہے؟ وہ ساری باتیں کہاں گئی ہیں مہوش؟ میں آپ کو یہی کہتا ہوں ہر باری کہ منافق اور جھوٹے جو ہے نا ان کی نشانیاں ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار دکھاتا ہے۔ اگر ہم خود عقل کے اندھے ہو جائیں تو اس میں قدرت کا کیا قصور ہے؟ جہاں تک رہ گیا 10 بندوں کا معاملہ، تو 10 بندے نہیں، ابھی اس میں اور لوگ ہوں گے جن کے فون خراب ہو جائیں گے، ملیں گے نہیں، باتیں نہیں ہوں گی، اور یہ عدم اعتماد جو ہے نا یہ ابھی گلے پڑے گا پرویز الہی کے۔ پرویز الہی بہت عقل مند ہوا ہے، لیکن عدم اعتماد اس کے گلے پڑے گا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھاگتا ہوا بھیجا دریشک صاحب سے معافی مانگنے کی۔ جس نے جا کے کہا معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، میرے باپ کو معاف کر دیں، میں ان کے بیاہ پہ معافی مانگنے آیا ہوں۔ تو اب وہ دوبارہ آ رہے ہیں، ورنہ پورا ساؤتھ پنجاب کا تو وہ پورا بلاک جا رہا تھا ایک ساتھ۔ تو اب حکومت بچانے کے لیے کچھ بھی کر لیں گے سارے۔ جو بھی ہے، پرویز الہی صاحب وفادار ہے خان صاحب کے ساتھ، وفادار۔ عدالت میں فوراً پہلی پیشی میں انہوں نے لکھ کر دیا کہ جی میں اسمبلی نہیں ڈیزالو کروں گا عدالت کی وجہ سے۔ چھوڑے نا یار، وفاداری، اپنے عہدے کے لیے وفاداری۔ سر لیکن خان صاحب کو گرفتار کرنے کی خبریں بھی بڑی گردش کر رہی ہیں، ویسے تو بڑے ٹائم سے گردش کر رہی ہیں، لیکن اب تحریک انصاف کے اپنے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن پنجاب میں تو تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو پھر کیسے گرفتار؟ حرکتیں جو ایسی ہیں، ان کو پتہ ہے نا جو حرکتیں کی انہوں نے، کوئی اور شریف آدمی ہوتا تو ابھی تک اندر ہوتا، پابند سلاسل ہوتا۔ تو عمران نے جانا تو ہے، تو میرا تو خیال ہے کہ جنوری کے وسط میں یا جنوری کے آخر میں عمران نے گرفتار ہونا ہے، اس سے پہلے نہیں، اور تب تک ہو سکتا ہے پنجاب میں ان کی حکومت بھی نہ رہے۔ تو پھر یہی پولیس جو ابھی پروٹوکول دے رہی ہے، یہی پولیس جا کے کہے گی آئے جو بھائی جان، یہ پریزن وین آ گئی، بیٹھے ہیں اس میں، ذرا چلیں کوٹ لکھپت۔ تو یہ ہوگا، مکافات عمل ہے۔ پنجاب میں تو تحریک انصاف کی ہی گورنمنٹ ہے، تو پھر میں نے کہا نا 15 تک تو ٹھہر جائے نا، 15 کے بعد پتہ چل جائے گا کس کی حکومت ہے، پھر دیکھ لیں گے۔ اللہ نہ کرے خان صاحب، اللہ کیوں نہ کرے؟ خان صاحب نے جتنا گند کیا ہے، خان حال خراب ہو جائے گی، حالات خراب ہو جائیں گے۔ جھوٹ بولے ہیں خان صاحب نے، تو کیا چوروں کو ڈاکوؤں کو رہنے دے باہر کے حالات خراب ہو جائیں گے؟ ڈاکے ڈالے ہیں، اس نے چوریاں کی ہیں، اس نے، اس کی بیوی نے، ان کے سارے جاننے والوں نے، کیوں نہ اندر جائیں؟ کیوں نہ ان پہ کیس ہوں؟ کیوں نہ عدالتیں ان کو اندر بند کریں؟ کیا اس لیے کہ یہ 2 قوانین ہو جائیں جو بات کرتا رہا ہمیشہ کہ امیر کے لیے الگ، غریب کے لیے الگ، کہ بھینس چوری کے جھوٹے پرچے لوگوں پہ کٹ جاتے ہیں، یہ تو اصلی چوریاں ہیں جو انہوں نے کی ہیں، کیوں نہ ہو؟ سر آڈیو ویڈیو کا شور بھی دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور اب ایک اور 7 منٹ کی آڈیو آنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ 25 منٹ کی کوئی ویڈیو آنے والی ہے۔ خان صاحب نے اپنے پچھلے انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہیے، تو اب کیا ہونے تو خان صاحب نے آج تک جتنے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے نا، وہ تو دوسروں کے لیے نہیں بلیو کرتے یہ باتیں۔ افواج پاکستان کو انہوں نے رگڑا مارا، علماء دین کو انہوں نے علماء سو کہا، لوگوں کو غداری کے فتوے دیتے رہے، میر جعفر، میر صادق کہتے رہے، میڈیا والوں کو انہوں نے لفافہ کہنا شروع کر دیا جو ان کے خلاف خبریں دیتے تھے۔ تو اب ان کو یاد آ گیا کہ اسلام کیا کہتا ہے، اپنی حرکتیں اسلام سے بالا تر ہیں کیا ان کی؟ اسلامی نظام اگر صحیح ہوتا تو صرف چوری کرنے پہ ان کا ہاتھ کٹتا، کئی باری کٹنا پڑتا، اب تو جتنی چوریاں وہ کر چکے ہیں، ایک باری کٹنے سے تو کچھ ہونا نہیں تھا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ آڈیو لیک ہو رہی ہے 25 منٹ کی، مجھے نہیں پتا رانا ثناء اللہ نے یہ اڑتا ہوا تیر اس کے آگے جا کے کیوں کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب تو جب بھی ریلیز ہوگی تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ انہوں نے کی ہے، شاید رانا صاحب اون کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں ان کو کہ ہاں یہ میں کرا رہا ہوں یا میں نے کی ہے۔
لیکن بات یہ ہے کہ جو مرضی لیک کرے، اب سوال یہ ہے کہ اب کس کے ساتھ آنے والی ہے، کیا ہو سکتی ہے. لیکن سر سیاست میں یہ جو ذاتیات آ گئی ہیں، یہ ذاتیات تو یار عمران خان سے پہلے کس نے کی ہے؟ کسی کو بغیر وجہ کے چور کہتا رہا، ڈاکو کہتا رہا، ساری عمر کہتا رہا، ان کے گھر والے نہیں، ان کے بچے نہیں. اس کے بعد جب مریم کی آڈیو لیک ہوئی تھی تو اس کے اوپر کتنا واویلا کیا تھا انہوں نے، کتنا انہوں نے اس کو رگڑا مارا تھا. شہباز شریف کی جب ہوئی تھی کتنا کیا تھا، پرویز رشید کی جب ہوئی تھی تب انہوں نے کتنا کھپر والا ڈالا تھا. اس وقت کہتے نا کہ یہ غلط ہے، اس وقت کیوں نہیں بولے تھے؟ اپنی باری اب اخلاقیات یاد آ گئی ہے. غیر اخلاقی آدمی کو لوگوں سے بچیاں پیدا کرنا، بیٹی اپنی کرنا، اس کو ڈسون کرنا، یہ اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے. حرکتیں دیکھیں، پتہ نہیں اپنے بچوں نے کلمہ بھی پڑھا ہے کہ نہیں، دوسروں کو نہیں انل منکر کہتا رہا. یہ کیا بات ہے یار؟ سر خان صاحب نے حکومت پر آج ایک بار پھر سے لفظی گولہ باری کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت ذمہ دار ہے، پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں 52% اضافہ ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کون ذمہ دار ہے؟ دیکھ لیں لفظی گولہ باری، یہاں پہ اخلاقیات نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ اپنا سیاست ہے نا، اپنی نہیں پرسنل لائف ہی ہوتی ہے. لیڈرز کی پرسنل لائف بھی پبلک ہوتی ہے ماوش، پوری دنیا میں ہوتی ہے. جس ویسٹ کا حوالہ دیتے رہے نا، اس ویسٹ کا بتا رہا ہوں، گیری آرٹ کو پریزیڈنشل کیمپین سے باہر ہونا پڑا تھا. ایک تصویر آئی تھی اس کی ڈونا رائس ماڈل کے ساتھ یاٹ کے اوپر، اس ایک تصویر کے اوپر اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے ریزائن کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا، ایسی بات نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ پچھلے 9 سال سے حکومت آپ کی ہے KPK میں، وہاں پہ CTD جو ہے اس کو آپ نے ناکارہ کر دیا، پولیس کو تنخواہیں نہیں مل رہی، لا انفورسمنٹ کی ٹریننگ نہیں ہو رہی، ان کو اکوپمنٹ نہیں ملا 9 سال سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ دار کون ہے؟ کون ذمہ دار ہو سکتا ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے؟ اس میں کوئی آدمی کو استخارہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے کوئی نشاندہی ہو؟ ہمیں سب کو پتہ ہے، نوشتہ دیوار ہے یہ، کون ذمہ دار ہے؟ یہی آدمی ہے نا جو کہتا تھا TTP سے صرف مذاکرات ہونے چاہیے، فلاں سے مذاکرات ہونے چاہیے، فلاں سے مذاکرات ہونے چاہیے، ان کا دفتر بنا دو جی یہاں KPK میں، یہی کہا تھا نا اس نے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کا فیلئر ہے. خود تو ان کو ہر طرح کی مراد دی، ان کے آگے اچھا بنتا رہا. تو دہشت گردوں سے جب آپ دوستیاں کریں گے اور حکومت اور حکمران کرے گی تو پھر یہی ہوگا نا. صدر عارف الوی صاحب نے کل رات ایک طرح سے خان صاحب کو سلیکٹڈ کہا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا بیان واپس بھی لے لیا. پہلی بات یہ کہ انہوں نے بیان دیا کیوں اور اس کے بعد پھر واپس کیوں لیا؟ میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ عارف الوی صاحب جو دانت کا کیڑا نکال سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ ان کی کوئی قابلیت نہیں ہے. پہلے بیان دے دیا، پھر ان کو یاد آ گیا کہ میری حیثیت کیا ہے. ان کو یاد آ گیا کہ 20,000 جو کی بورڈ واریئرز ہیں جن کو تنخواہیں دی جاتی ہیں KPK کا بجٹ کاٹ کے، ٹیچرز کو تنخواہ نہیں ملتی، ڈاکٹروں کو نہیں ملتی، ان کو ملتی ہے. اب پنجاب کا بھی بجٹ کاٹ کے ارسلان بیٹا اور اس کا پورا گینگ جو ہے ان کو مراد مل رہی ہیں کہ لوگوں کے خلاف نفرت انگیز مواد جو ہے اس کو کرتے رہو، تصویروں کے ساتھ کھیلتے رہو، لوگوں کی کلپس کے ساتھ کھیلتے رہو. انڈین فلموں کے کلپ لگا دو آگے ہنسنے والے، یا گدے کے کلپ لگا دو ہنسنے والا. یہ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں نہیں تھی نا. تو وہ اب عارف الوی کو خیال ہے کہ وہ سارے میرے اوپر آ جائیں گے، میرے اوپر پڑ جائیں گے، تو میں تو اتنی چیز کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا. تو اس نے فوراً واپس لے لی. یہی اوقات ہے اس کی، یہی اس کی حیثیت ہے. اس کو چلے جانا چاہیے دوبارہ دانتوں کا کیڑا نکالنے کے لیے، نتھنگ ایلس. ہی از ناٹ کیپیبل آف اینی تھنگ ایلس. یہ تو پارٹی کا صدر بھی نہیں بن سک رہا. بات یہ ہے کہ یہ ملک کا صدر بننا چاہتا ہے، اس کو احترام ہی نہیں ہے اس عہدے کا. آپ دیکھیں کہ کتنی آرام سے یہ سیاست میں سائڈیں لے رہا ہے کہ بار بار جا کے PTI کو رپورٹ کر رہا ہے، PTI کو بتا رہا ہے، ان سے عمران خان سے اپنا گائیڈنس لے رہا ہے کہ جی میں نے یہ اس کو چیف بنانے کا سائن کر دیا، یہ کر دیا. یہ کو باتیں ہیں پریزیڈنٹ اس طرح کرتا ہے. جب اس نے اپنی عزت خود نہیں کرانی تو ہم لوگ کیوں اس کی عزت کریں؟ یہ چاہتا ہے کہ یہ اس کو سڑکوں پہ رگڑا جائے. واپس لے لیا، نہیں حیثیت اس کی کہ عارف الوی جو فیس کر رہے اپنی کی بورڈ واریئرز کو. سر اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1947 سے لے کر اب تک پاکستان اور جو پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم ہیں ان کو جو گفٹ ملے تھے ان کی تفصیلات جاری نہ کرنے پر نوٹس جاری کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کیوں نہیں ویسے تفصیلات دے رہی؟ میرا خیال ہے حکومت نے جب خود یہ لوگ حکمران تھے انہوں نے بھی چوریاں کی ہوگی، کوئی پتہ تو نہیں ہے. تو یہ اپنی لسٹیں دے دے گی. یہ تو بات یہ ہے کہ جب ریکارڈز نہ ملیں یا ریکارڈز کو آگ لگ جائے تو سمجھ جائیں اس میں ذمہ دار کون کون ہے. دیکھیں جی صدر اور وزیر اعظم کے گفٹ مانگے ہیں نا، مجھے اور آپ کو ملنے والے تو نہیں مانگے.
کہ آپ کہیں گے جی 22 کروڑ لوگ ہیں, ان کی تفصیلات بنانے میں ذرا ہمیں ٹائم لگے گا. بھائی 100 لوگ ہوں گے ٹوٹل ملا کر, ٹھیک ہے, 70 لوگ ہوں گے, ان کی تفصیلات ہی ہوں گی, ملکوں کے نام لکھے ہوں گے, گفٹ کا نام لکھا ہوگا, اس کی تصویر ہوگی, مالیت ہوگی, دے دو لسٹ جا کے. توشہ خانہ میں تو اتنے لوگ نوکریاں کرتے ہیں, 9 لاکھ روپے ان کو تنخواہ ملتی ہے, جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے کمشنر. مراد الگ ہے, گاڑیاں, پیٹرول, اور پھر ان کا سٹاف ہے پورا, تو ان کے پاس تو یہ اپڈیٹڈ لسٹ ہونی چاہیے, 15 سیکنڈ میں پرنٹ آؤٹ نکلنا چاہیے. تو نہ دینے کا مطلب, اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو سمجھا لے کا مطلب, آپ فکر نہ کریں, کورٹس کو آتا ہے اپنا کام کرنا. سر مفتاح اسماعیل صاحب نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان اس وقت جس نہج پر کھڑا ہے, اگر IMF نہیں آیا تو پاکستان ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا. تو سر حکومت کیوں نہیں کان دھر رہی اس پر؟ میرا خیال ہے کہ یہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے نا, ان کو اپنا علاج بھی کروانا چاہیے. یہ خود اس حکومت کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں. نہیں, اپنا شہباز شریف, کیونکہ دیکھیں نا یہ ان کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں اور خود ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ یہ باتیں وزیر اعظم کو کہیں, جا کے اسحاق ڈار کو کہیں, یہ نواز شریف کو کہیں, اسی پارٹی کے ہیں, اسی پارٹی کے 2 دفعہ یہ وزیر خزانہ بن چکے ہیں. یہ کوئی عام سے MP تو ہے نہیں کہ جناب ان کی تو اپروچ ہے ادھر, ان کا تو ملنا جلنا ہے, ان کی تو بات چیت ہے. تو پبلکلی کہنے سے مجھے صرف ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جو 2 کیمپس ہیں, شہباز شریف اور نواز شریف کے آمنے سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں, جو نظر آ رہے ہیں, تو مفتاح اسماعیل شہباز شریف کیمپ کے لگ رہے ہیں مجھے, اور اسحاق ڈار صاحب اوبویسلی نواز شریف صاحب کے کیمپ کے ہیں. تو اب یہ کیمپ جو ہے یہ آفیشلی مجھے تو لگ رہا ہے آپ کے اسحاق ڈار صاحب کے خلاف کر رہے ہیں, ورنہ ابھی تک شہباز شریف صاحب ان کی رکنیت معطل کر دیتے اس طرح کی باتیں کرنے پہ. تو یہ گھر کی لڑائی جو ہے نا, یہ ملک کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے. سر لیکن وفاقی حکومت بھی حالات سے کافی نا امید نظر آتی ہے. آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کہا کہ اب اقتدار میں کوئی دلچسپی نہیں رہی. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہوگی اس نا امیدی کی؟ نہیں, اس کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے بھی مذاق بنا لیا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہونا ہے تو شہباز شریف نے ہونا ہے, لیڈر آف دا ہاؤس ہونا ہے تو شہباز شریف نے ہونا ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن ہونا ہے یا ہاؤس ہونا ہے تو جی حمزہ شہباز نے ہونا ہے, کوئی اور بن ہی نہیں سکتا. تو یہ لوگ بیچارے سعد رفیق صاحب ہوں یا اور بھی لوگ ہوں اور پارٹیوں کے بھی لوگ ہوں, ساری عمر انہوں نے لگا دی, جیلیں انہوں نے کاٹی ہیں, عامروں کو انہوں نے برداشت کیا, نقصان انہوں نے اٹھائے, اپنی عزت انہوں نے اچھلوائی ساروں کے آگے. نیب یہ لوگ گئے اور وزیر اعلیٰ پھر آ کے وہ بن جائے حمزہ شہباز, یا لیڈر آف دی اپوزیشن بھی حمزہ شہباز, یہ وہ. تو پھر ان لوگوں کی حیثیت کیا ہوئی, کیڑے مکوڑی والی ہوئی نا, اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں, اقتدار میں ہمیشہ ہی کوئی اور ہے, ایک فیملی ہے. تو میں کہا تھا سعد رفیق صاحب کا جو بیان ہے نا, اس کا تناظر جو ہے وہ اپنی پارٹی سے دکھ کا اظہار ہے, وہ حکومت کے بارے میں دکھ نہیں ہے یہ. لیکن ویسے اب آپ کو کیا لگتا ہے اگر ابھی بھی ان کو ملتی ہے پنجاب میں وزارت, تو یہ شہباز شریف کے جو بیٹے ہیں حمزہ شہباز وہی ہوں گے وزیر اعلیٰ؟ کوشش تو یہی ہو رہی ہے, اور حمزہ شہباز ہوئے تو بہت جلدی فارغ ہو جائیں گے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جو انہوں نے چاند چڑھائی ہیں پہلے جب وزیر اعلیٰ تھے, وہ بھی سب کو پتہ ہے, کام تو ہوا نہیں, مینج ہوا نہیں, حکومت چلی نہیں. اور بیک پہ تو شہباز شریف اور نواز شریف صاحب ہی ہوں گے نا, تو پھر کیسے نہیں چلے گی؟ ماویش آپ جو مرضی بیک پہ ہو, آپ کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ آپ 12 کروڑ لوگوں کا جب صوبہ چلانا ہوتا ہے ایز اے چیف ایگزیکٹو, تو آپ کو اسپر آف دا مومنٹ پہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں, آپ کو پروٹوکالز فالو کرنے ہوتے ہیں, آپ کو SOPs فالو کرنی ہوتی ہیں. اگر انہیں نہیں چلانی ہے تو پھر اپنی پارٹی پہ کسی اور کو آنے دیں جو اس قابل ہو اور وہ بن جائے. لیکن یہ جو ہوس ہے نا پیسے کی بھی, اقتدار کی بھی, اور عزت کمانے کے لیے جو کہ نہیں مل رہی, اس سے کیا میں کہہ سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ بچائے بس آدمی کو, میں یہی کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے مبشر صاحب, ہم دعائی کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے کہ حالات بہتر ہو جائیں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو کر دیں لائک, سبسکرائب اور شیئر, اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں. اللہ کے بعد.